السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلبہ، اولاد کی تربیت اس دور میں کیسے کیا جائے، کچھ عملی شکلیں آپ کے سامنے لگاتار پیش کی جا رہی ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 16 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ رہن سہن ہے۔ تو ایک رہن سہن گھر میں ہوتا ہے اور ایک رہن سہن باہر ہوتا ہے، یعنی کہیں آپ مہمان جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یا کوئی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، دونوں شکلیں ہوتی ہیں۔ تو گھر میں کبھی بھی چھوٹے لڑکے کو بڑے لڑکے کے اوپر ترجیح نہیں دیں۔ نہیں سمجھے بات؟ دو بھائی ہیں، چھوٹے لڑکے کو زیادہ جو ہے کیا کیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، اور وہ اس کے سامنے کر رہے ہیں۔ کس کے سامنے؟ بڑے والے کے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بڑا والا روزانہ ڈل ہوتے ہوتے ڈل ہو جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں کریں۔ اس کا الٹا اگر ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، یعنی اگر بڑے والے کو سراہیں گے تو چھوٹا ڈل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بھیا ہے، لہذا وہ نفسیاتی طور پر اس کو کوئی برا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر چھوٹے والے کو آپ نے ایسا کیا گھر میں رکھ کر کے، تو یقینی بات ہے کہ غلط پرورش ہوئی اور اس کے نتائج بڑے پہ کے اوپر لازم ہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، لڑکی اور لڑکے میں، گھر میں لڑکیاں ہیں آپ کے، لڑکے بھی ہیں، تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ لڑکی ڈی گریڈ ہے۔ شریعت نے اسی لیے باقاعدہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی لڑکی اور لڑکے میں ڈسٹنگوش نہ کرے، امتیاز نہ کرے اور پالے، تو اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ امتیاز کیسے ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ جانے لگے باہر، اب وہ چھوٹی بچی بھی کریے، تم بیٹھو، ارے تم ساتھ چلو۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں کریں۔ اگر آپ لے جا سکتے ہیں تو دونوں کو لے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، آگے آئے گی لیکن ابھی بتا دے رہا ہوں۔ یہ بچے جو جھوٹ بولتے ہیں گھر میں، یہ جھوٹ دو آدمی سکھلاتے ہیں۔ ایک تو امی ابو سکھلاتے ہیں، اور دوسرے گھر میں جو بڑی نانی دادی جو بھی ہوتی ہیں وہ ان کو جھوٹ سکھلاتی ہے۔ یہ کہہ کے نہیں کہتی ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولو، ایسا ایکشن کرتی ہیں کہ دو صفت بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک منافقت کی اور ایک جھوٹ بولنے کی۔ اب مثال کے طور پر فون آیا کسی کا، دیکھا درد سر، یہ بول رہے ہیں بچے کے سامنے، منہ بھی بنا رہے ہیں ابوسن قمطریرہ کے طریقے سے، اور بول بھی رہے ہیں، اور جب اٹھا رہے نا، ارے سب خیریت ہے۔ یہ جو آپ ایکشن کر رہے ہیں یہ بچوں کو منافق بناتا ہے۔ یہ 100% بچوں کو کیا کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ دو کیریکٹر ہوتے ہیں، ایک سامنے کا ہوتا ہے، ایک اندر کا ہوتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ منافقت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک منافق بالعمل ہوتا ہے، ایک منافق بالعقیدہ ہوتا ہے۔ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ عقیدے والا منافق ہے۔ یہ عمل والا ہے، یہ بھی گناہ اور گناہ کبیرہ میں ہے، لیکن یہ ہمارے امی ابو ایسا کر کے جو ہے ہم کو اندر سے بتاتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں ہمیشہ دو کیریکٹر اختیار، بولتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے، بولنے سے زیادہ تربیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا جو عمل ہوتا ہے گھر میں وہی کیا کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ تو یہ بات نہیں کرے۔ اور جھوٹ کیسے سکھلاتے ہیں؟ جھوٹ تو جیسے چھوٹا بچہ رہتا ہے، میں آپ کو شروع میں بتاؤں، میں بھی کبھی، ہمارے بچے بھی کبھی چھوٹے تھے تو 2 دن چھٹی ہوتی تھی، 5 days ویک ہوتا تھا، بہت ٹائم ہوتا تھا۔ تو اب جیسے ہم نکل کے جا رہے ہیں بازار، اب وہ بچی آ گئی، ابا ہم بھی چلیں گے۔ اب ابا کیا بولتے ہیں کہ بیٹا ابھی رکو، ابھی جب آئیں گے نا تو تم کو لے جائیں گے، اور ان کو لے نہیں جانا ہے۔ یہ نہیں کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے،
میں نے جو پریکٹیکلی کیا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ 5-6 سال کی جب بچہ ہو جائے تو اس کو سمجھا دیں کیا کہ بیٹا میں آفس جاتا ہوں، میں بازار، ہر وقت تم کو نہیں لے جا سکتا، جب چھٹی ہوگی تو ہم خود تم کو کیا کر دیں گے، گھما دیں گے. لیکن روز یہ کہہ کر کے بچے کو اچھا جا رہے نا تمہارے لیے مٹھائی لے کر آئیں گے، تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں گے، اور لانا نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ایک صاحبہ نے اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے بلایا اور کہا کہ آؤ تم کو ایک چیز دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ دینے کا نہیں ہے اور محض بچے کو بلا رہی ہو تو یہ جھوٹ کی کیٹیگری میں داخل ہے. تو ایسے جھوٹ ہم سکھلاتے ہیں، یہ کہہ کے نہیں بولتے ہیں بھیا جھوٹ بولو. اور وہ جو باتیں بار بار مشہور ہوتی ہیں کہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں، بہت ریئر کیس ہے. اب اتنے لوگ دیوانے نہیں ہیں. اب وہ چونکہ ایک اچھا جملہ آ گیا ہے لہذا ہر آدمی اس کو کیا کرتا ہے کہ بولتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے، لیکن بہت ریئر کیس ہے. اس میں ہوتا کیا ہے حقیقت میں کہ جب گھر کے حالات اکنامکلی خراب ہوتے ہیں، معاشی لحاظ سے جب حالات خراب ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ قرضے والے جو آتے رہتے ہیں تب بچوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ بولو ابا نہیں ہے گھر پہ، وہاں پر ہو. حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بچنے کے لیے آپ نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں بولے ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا آرام فرما رہے ہیں. نہ جھوٹ ہو اور نہ ابا پھنسے. اچھا ابا کو پھنسانا بھی بچے کا مقصد تو ہے نہیں کہ ابا کسی طرح پھنس جائیں، یہ بھی ٹارگیٹ نہیں ہے. تو کہہ دے کہ ابا آرام کر رہے ہیں. اچھا اگر سو نہیں رہے ہیں تو سامنے والے کو اتنا فرق نہیں معلوم ہوتا کہ لیٹے ہوئے بولیں گے اور سوئے بولیں گے تو وہ سمجھے گا کہ لیٹے ہیں اور سوئے نہیں ہیں. ان سے یہ بول دیا جائے ابا لیٹے ہوئے، ابا لیٹے ہوئے. اگر بہت زیادہ حالات خراب ہیں ورنہ آپ بتا دیجئے کہ ابا جو ہے اس وقت نہیں مل سکتے، بزی ہیں، کچھ بھی کہہ کے. لیکن یہ کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں یہ بڑا جھوٹ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے گھر میں معاملے کو خراب نہیں کریں، یہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں. دوسری چیز گھر کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، ابھی آپ کو میں خلال دے دوں، خلال کرو. کیسے کرو گے خلال بتاؤ؟ کوئی آدمی بتایا اشارے سے کیسے خلال کرے گا؟ ارے بتاتے کیوں نہیں یار؟ ایسے خلال کرے گا نا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امی ابو نے کبھی نہیں بتایا کہ خلال کا طریقہ کیا ہے. اچھا کسی کے سامنے ایسے کر رہے ہو، سامنے والے کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے مودی صاحب؟ نہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ سامنے ایسے ہاتھ رکھا جائے اور اس کے بعد خلال کیا جائے. اچھا یہ بتائے کون؟ ان کو معلوم ہوگا تب بتائیں گے نا. ان کو خود ہی نہیں بتایا ان کی امی نے، لہذا ان کو بھی نہیں معلوم ہے. جب ان کو نہیں معلوم ہے تو تم کو بھی نہیں معلوم ہے. لہذا گھر میں اگر خلال کبھی کرے، اور اس کا بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امی ابو صحیح طور پر خلال کرنا سیکھ لیں، بچہ خود بخود صحیح خلال کرے گا. میں نے ایک بچے سے پوچھا دبئی میں، رہا ہوگا 13-14 سال کا، میں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا تب مجھے معلوم ہوا خلال ایسے ہوتا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم. تو وہ خلال کر رہا تھا، کچھ پھنس گیا تھا، امرود کھایا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس نے تم کو بتایا؟ کہا نہیں ہمارے گھر میں سب ایسے ہی، کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو ڈائریکٹ دانت نہیں کھولتے ہم لوگ، اس کو نظر نہیں آتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اس نے گھر میں جو دیکھا وہ طریقہ اس نے اختیار کیا. سمجھ میں؟ کچھ لڑکے کیا ہیں، آپ کلاس سے بھی دیکھیں، کھجلا رہے ہیں کافی دیر سے. امی ابو نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا محفل میں بیٹھ کر ایسے نہیں کھجلاتے ہیں. کھجلا رہے ہیں بھئی ہاتھ بدلو بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا بیٹھے ہیں ناک سے بال توڑ رہے ہیں اور بھری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب امی ابو کا کام تھا، یہ بتاتے. ناخن کاٹنا سیکھ لیا بچے نے، اب وہ چاہے پریسیڈنٹ ہو جائے تو بھی کاٹے گا، کیونکہ وہ اس کی عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا حساسیہ ہے، یعنی میں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، یہ بس ہو گیا. مطلب جیسے اردو والے کہتے ہیں کسی لوگ کہ یہ ان کا تکیہ کلام ہے،
ہمارے ایک نانا محترم تھے تو ان کا تکیہ کلام تھا، فرض کر لیجئے، ہر تھوڑی دیر کے بعد فرض کر لیجئے، فرض کر لیجئے. اب وہ کہیں سیٹ بھی نہیں ہوتا تھا فرض کر لیجئے تو بھی فرض کرنا پڑتا تھا. تو اس طریقے سے خلال ہے، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ایسے نہیں کھجلاتے ہیں. اور اگر بچہ ایسا بار بار کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہوگی، تو امی ابو کو اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے بچے کو. بچے سے پوچھیں کیا پرابلم ہے. لیکن نہ انہوں نے پوچھا اور وہی عادت پڑ گئی، اور وہ پھر بڑے ہو گئے، محفل میں بیٹھے ہیں تو بھی کھجلاتے رہیں گے، اچھا ایسے کھجلاتے رہیں گے. یہ سب غلط طریقہ ہے، ایک مہذب قوم کی علامت ہی نہیں ہے. تیسری چیز، گھر میں آپ دیکھیں کبھی کبھی ابا خاص کر پیسٹ نکالا، پورے گھر میں گھوم کے پیسٹ کر رہے ہیں، بھچ 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 پورے گھر میں. اب بچہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی بڑا ہو کے کیا کرے گا، وہ بھی پورے گھر میں گھوم کر. بھئی برش کرنے کی واش بیسن ہے، ٹوائلٹ ہے، کونا ہے، کہیں کھڑے ہو کر کے آپ جا کر برش کر لیجئے. کون ایسا حسین منظر ہے کہ سب کو دیکھنے سے بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن کر رہے ہیں. لہذا یہ گھر کے اندر. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، جمائی آتی ہے، ٹھیک، کلاس میں، لوگوں کے سامنے، محفل میں، یہ سب کوئی بولتا نہیں ہے لیکن سب اندر سے سمجھ، بھلے وہ بھی اسی مرد کا شکار ہو، کون، وہ جو برا جان رہا ہے، لیکن وہ آپ کو ضرور سمجھے گا کہ یہ غیر مہذب آدمی ہے، اس کو کسی چیز کا سلیقہ نہیں. لہذا گھر میں اس طریقے سے نہ رہا جائے. بات میری سمجھے. کل بھی آپ کو یہ بات بتایا تھا کہ مرد لوگ جیسے گاؤں میں اور ویسے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے انڈر ویئر پہن کر نہانے لگتے ہیں، ایک دم حرام ہے. ویسے بھی شرعی لحاظ سے بھی حرام ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی بےہودہ حرکت ہے، سمجھے. اور اس کا خیال، بہن بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، نہا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے تو ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو دیکھا. اچھا مجھ سے میری پرابلم کیا ہے؟ میری پرابلم ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہم بول دیتے ہیں، بھلے کنارے لے آ کے بولتے ہیں، سب کے سامنے نہیں بولتے ہیں، لیکن ہم بتا ضرور دیتے ہیں. یہ چیزیں رکتی کیوں نہیں ہیں؟ رکتی اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے شانتی کا جو ٹیبلٹ کھا رکھا ہے نا، وہ شانتی کا ٹیبلٹ پورے معاشرے کو ایک غلط چیز کی طرف کیا کہے. ہر چیز میں ہم سے کیا مطلب، ارے ان کا معاملہ ہے. ارے بھائی اسلام میں تم سے ہر چیز سے مطلب ہے. یہ سمجھو کہ ہمارا کام ہی ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب تامرون بالمعروف بھی نہیں کر پا رہے ہو، وتنہون عن المنکر کہاں سے کرو گے؟ پالیسی ہی بنا لیا ہم نے کہ بھیا کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. امی کیا سکھاتی ہم کو؟ بیٹا باہر جب جانا نا، کوئی لڑائی وڑائی ہو کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا، ٹھیک ہے. اب ایک دن جو ہے ان کے بچے کو کسی نے مار دیا. اب وہ آئی محلے میں، دیکھا بچے کو مار رہے ہیں، فوراً کیا، تم چھوڑا نہیں سکتے تھے، تم کو چھوڑانا نہیں چاہیے. ارے بھائی اس کی امی نے بھی یہی بتایا ہے کہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا. سب امیاں ایک ہی بات کر رہی نا، اس لیے وہ نہیں چھوڑا رہا ہے. اگر اس کو یہ بتایا جاتا کہ بیٹا اگر کوئی کسی کو زبردستی کر رہا ہے تو اس کو منع کرو، روکو، تمہارا دوست ہے، ظلم نہ کرنے دو. اب وہ جب یہاں نہیں تربیت ہوتی تو پوری دنیا میں آپ پر ظلم ہوگا. ایک جگہ کا ظلم ہوگا تو دوسری جگہ والا تماشا دیکھتا رہے گا، اور ہر جگہ ہم ایسے ہی مظلوم ہو کے پٹتے رہتے ہیں. اگر کبھی بھی مظلوم اکٹھا ہو جائیں تو ظالم بزدل بھی ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیں. لیکن چونکہ مظلوم اکٹھا نہیں ہو پاتے، انتظار کرتے ہیں، یہ معاملہ ہلدوانی والوں کا ہے، یہ معاملہ بیلگام والوں کا ہے. جب معاملہ ہبلی والوں کا آ جاتا تب کیا بولتے ہیں؟ کم سے کم دوسرے لوگوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے. جب ان کے اوپر پڑی تو آپ نے مدد کیا ہے. اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. ابھی سائیکل گاڑی پنچر ہو جاتی ہے ہائی وے پر، لوگ سائیں گزر رہے ہیں. اب مولانا صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ رکیں اور پوچھیں حضرت کیا ہوا ہے. کوئی نہیں رک رہا ہے. اب کوئی حضرت بول ہی نہیں رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت کبھی رکے ہیں کیا؟ حضرت کبھی رکے ہوتے تو آج حضرت کے لیے اللہ سینکڑوں لوگوں کو رکواتا. میں ایک مرتبہ یہاں جا رہا تھا کوپی کر روڈ پہ، کافی پرانی بات ہے، 10-12 سال کی.
تو اس وقت یہاں بہت کم تھا، لیکن وہ ٹھیلے پہ مال لے کے جا رہا تھا، وہ چڑھائی ہے تھوڑی سی کوپی کر روڈ پہ، تو میں گاڑی سے تھا اور عمر بھی اس کی رہی ہوگی 50-55 رہی ہوگی بیچارہ، اب وہ چڑھا نہیں پا رہا ہے، تھوڑا سا ایک قدم آتا ہے گاڑی پھر میں نے کہا گاڑی روکو، ایک غیر مسلم جو ہے وہ ڈرائیور تھا اس وقت ہمارا، ہم نے کہا روکو گاڑی، روک کر ہم اترے، حالانکہ ایسے موقع پر آپ ذرا سا بھی ہاتھ لگا دیں گے تو چڑھ جائے گی وہ۔ اب ہم گاڑی سے اتر کر ہم نے ہاتھ لگائے تو لوگ یہ کون آدمی ہے بھائی؟ یہی وہ کیریکٹر تھا بابو کہ جس کو حبیب مصطفیٰ نے پیش کر کے دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ ایک دن یہی کی بات ہے، یہی ہبلی کی بات ہے، ہرشا کے سامنے پانی پوری بیچتا ہے، ایک گائے آئی اور معلوم نہیں کیوں وہ کیا گڑبڑ کیا اس نے، وہ ٹکرائی اور پوری پانی پوری جو ہے نا وہ سب کچھ بیچارے کا۔ اب لوگ ارے بہت نہیں ہونا چاہیے تھا، اب کوئی مسئلے کا حل بتاؤ یار، بچے کا نقصان ہو گیا ہے، یہی اس کی پونجی ہے، یہ آج بکے گا تو کل دوسرا مال لا کر کے بنائے گا۔ سب کھڑے ہیں تماشائی، میں اترا، میں نے دیکھا، ہم نے کہا کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں فلاں جگہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ سب سارا۔ ہم نے کہا ٹوٹل یہ کتنے کا مال ہے یہ بتائیے۔ ہمارے ساتھ زکریا بھائی کے لڑکے رہتے تھے اس وقت، ہم نے کہا یہ بتاؤ ٹوٹل تمہارا نقصان کتنا ہوا ہے، کتنا کما لیتے؟ میں کہا 5000۔ ہم نے کہا ان کو 5000 دے دیجیے۔ اب وہ سارے، حالانکہ سب مالدار وہاں ہیں سامنے، بڑی بڑی دکان والے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے، یہی آپ کو بھی کرنا ہے۔ آپ کو لوگ نہیں پہچانتے، ان کو کیا معلوم کہ کون مدد کیا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کا ماننے والا مدد کیا ہے۔ یہی تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے اسلام کو کریڈٹ کیسے پہنچا سکتے ہیں، یہ تربیت ہونی چاہیے، تب جا کر کے باہر ہمارا معاملہ کیا ہوگا، بنے گا۔ بہرحال مثبت نہ کام کرے تو منفی تو نہ کرو یار، کم سے کم جن باتوں سے نقصان ہوتا ہے، لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، یہ کام مسلمان ہی کر سکتا ہے، ایسا جملہ تو لوگ نہ بولنا شروع کر دیں۔ کم سے کم کوئی اچھائی کے بارے میں کہ صاحب یہ اچھائی کام صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ بھارت میں کوئی ایک مثال ہے ہماری کہ صاحب یہ کام تو مسلمان کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اتنا اچھا کام۔ جس دن یہ جملہ ایک اچھائی بھی تمہاری اگر بھارت کے لیول پر یہ آ جائے کہ یہ کام مسلمان ہی کر سکتا ہے اچھا، اسی دن سمجھیے کہ آپ نے حبیب مصطفیٰ کی اس آیت پر عمل کر لیا اور کامیاب ہو گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آخری بات، گھر کے سلسلے میں جب مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو پورے گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، وہ صفائی کرو، جھاڑو دلاؤ۔ یہ بتا رہا ہے بچے کو، امی لگ گئی، ابو بھی اگر شریف ہوئے تو وہ بھی لگ گئے، ورنہ امی اپنا کرتی رہتی ہیں، اور بھی عورتیں جو گھر میں بیچاری صفائی کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، بچے سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ گھر صاف اس وقت رکھنا چاہیے جب کوئی مہمان آنے والا ہو۔ یہ آپ نے میسج پاس کر دیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، کسی وقت بھی مہمان آتا منع بچوں کو کہنا پڑتا، نہ ابو کو امی سے کہنا پڑتا کہ بھائی دیکھو مہمان آ رہا، قاعدے سے رکھو۔ آپ 24 گھنٹہ اپنا ایسا صاف رکھیں کہ غلط میسج بچے کو پاس نہیں کریں۔ یہ سب ڈبل گیم کھیلا جا رہا ہے۔ بچوں کو یہی بتا، ایک طرف بتاؤ کہ طہارت نصف الایمان ہے، بورڈ لگاؤ طہارت آدھا ایمان ہے، فلاں ہے، اور پھر بتاؤ کہ مہمان آ رہے ہیں لہذا آپ صفائی کرو۔ یہ دونوں باتیں غلط ہو رہی ہیں نا، دونوں باتیں غلط ہو رہی ہیں، سمجھے؟ اچھا، بہرحال اگر کسی کو گھر صفائی رکھنا ہے، نہیں عورتیں نہیں مانتی ہیں تو کبھی کبھار ایسے جھوٹے بول دیا کرو کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں انشاءاللہ، تو بھی گھر صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اس سے بچوں کو غلط میسج پاس ہوتا ہے۔ تو بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مسلمان گھر صاف رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھنے جاتے تھے صاحبہ کا گھر تک کچا ایک دم، اتنا اچھا لگتا تھا، مطلب ہم روز گزرتے تھے وہاں سے کہ دل چاہتا تھا کہ کسی دن بیٹھ کر اس کی چھپریا میں جو ہے نا بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سکون کی سانس لی جائے۔
پکے پکے گھروں کو نہیں، لیکن اس کے کیوں اتنی صفائی، اتنی نزاکت چھپر میں؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آر سی سی بلڈنگ ہو تبھی صفائی ہو، صفائی چھپر میں بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا گھر کے اندر کے بارے میں یہ بات تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ